إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله
وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت کے بعد درود و سلام آقائے دو جہاں، رحمت کائنات، فخر موجودات، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پہ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے برگزیدہ رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے عنوان پر آپ اس سے پہلے بھی جمعۃ المبارک کے 2 خطبات میں قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سماعت فرما چکے ہیں۔ لیکن یہ عنوان اتنا اہم اور اتنا طویل ہے کہ اسے 2 یا 3 خطبات میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں مزید اسی عنوان پر کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس وقت میں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ المائدہ میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کی خالق و مالک اللہ احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو مخاطب فرما کر ایک بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اور وہ ایسی بات ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے عہد لیا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اس نے تم پر انعام فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس اس قدر ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ جن کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
اور نعمتوں کو یاد کرنے کا فائدہ تب ہی ہوگا کہ ان پہ اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ اور شکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے۔ انسان صرف زبان سے کہتا رہے یا اللہ تیرا شکر ہے اور اسے کافی سمجھے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے جھکا کر رکوع اور سجدہ کی حالت میں اس کا شکر ادا کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے نا، جو عہد کیا ہے، اسے بھی یاد کرو اور اسے پورا بھی کرو۔ وہ عہد، وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلا رہے ہیں اور پورا کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ کون سا عہد ہے؟ ان آیات کی تفاسیر میں علماء مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ ایک تو وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تمام اولاد آدم علیہ السلام سے لیا جب اس نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کے اندر ان الفاظ میں کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وہ وقت قابل ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت میں سے، ان کی نسل میں سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے سامنے جمع کیا۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا اور ان کی نسل میں سے آنے والی تمام اولاد اللہ کے سامنے آ گئی۔ وہ جو چاہے کرنا وہ کرنے پہ قادر ہے، ہر بات پہ، ہر کام پہ وہ قادر ہے۔ اللہ نے اپنے سامنے سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک سوال رکھا، فرمایا بتاؤ الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ یعنی جب تم دنیا میں چلے جاؤ گے کسے اپنا رب مانو گے؟ عبادت کس کی کرو گے؟ دعائیں کس سے مانگو گے؟ مشکلات کے حل کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، اولاد، شفا اور رزق مانگنے کے لیے کسے پکارو گے؟ کسے اپنا رب سمجھو گے؟
کیا میں تمہارا رب ہوں یا کہ نہیں؟ میں اور آپ سب نے اور تمام اولاد آدم جو گزر چکی ہے اور جنہوں نے ابھی قیامت تک آنا ہے، سب کا ایک ہی جواب تھا، قالوا بلا، ہاں اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔ اللہ نے فرمایا شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ اب تم وعدہ کر رہے ہو، میرے ساتھ عہد کر رہے ہو، اس کو ذہن نشین کر لو، اس کو اچھی طرح یاد کر لو، بھولنا نہیں، اس پہ خود ہی گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کر اس کو بھول جاؤ، یا یہ کہو قیامت والے دن کہ اے اللہ شرک ہم نے نہیں کیا تھا، شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم وہی کرتے رہے جو ہمارے بڑے کرتے رہے۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں خبر نہیں تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، اور یہ بھی عذر تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا اگر تم یہ کہو گے کہ شرک ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، لہٰذا ہم وہ کرتے رہے جو ہمارے بڑے کرتے رہے، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ اس عہد کو یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھیجوں گا، یہی وعدہ یاد دلانے کے لیے میں ان پہ کتابیں بھی نازل کروں گا۔ انبیاء آئے یہی عہد یاد دلانے کے لیے، کتابیں آسمان سے نازل ہوئیں اسی عہد کو یاد دلانے کے لیے، اور پھر قرآن کریم کا اگر مطالعہ کریں تو ہر نبی اور ہر رسول کی اپنی اپنی قوم کو سب سے پہلے یہی دعوت تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہر نبی ہر رسول نے سب سے پہلے اپنی قوم کو آ کر یہی دعوت دی کہ معبود برحق مسجود اکیلا صرف اللہ ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام بنی آدم سے یہ عہد لیا اور فرمایا کہ دنیا میں جا کر تم سب نے میری عبادت کرنی ہے اور میرے آنے والے نبی اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ سب نے یہ عہد کیا اور سب نے کہہ دیا سمعنا و اطعنا، اللہ ہم نے تیری بات کو سن بھی لیا اور مان بھی لیا۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کر رہے ہیں سورہ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو، مسلمانوں،
جو تم نے اللہ سے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو یاد کرو اور اسے پورا بھی کرو۔ ایک تو اس وقت کر کے آئے، اور دوسرا جب کوئی بھی انسان ہوش سنبھالتا ہے یا دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ان الفاظ میں بھی گویا وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اللہ تو ہمارا معبود ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے آخری رسول ہیں۔ تو یہ بھی عہد ہے۔ اب کرنے سے تو ہر انسان، ہر مسلمان عہد کر لیتا ہے، لیکن پورا کوئی کوئی کرتا ہے۔ اللہ نے یہ عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، فرامین کی ایک اہمیت بیان کی ہے۔ عام انسان یا عام لوگوں کی بات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں فرق ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو آپس کی باتوں جیسا نہ سمجھا کرو۔ جیسے تم میں سے کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، اس کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی بات میں بڑا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو تم میں سے جو پہلو تہی کرتے ہیں، رو گردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، دو چیزوں سے ڈرنا چاہیے کہ ان پہ فتنہ بھی آ سکتا ہے اور دردناک عذاب بھی۔ جو دنیا میں سزا ملتی ہے مختلف شکلوں میں، مختلف طریقوں سے، قحط آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کسی چیز کا بحران آ گیا، دشمن کا تسلط ہو گیا، کوئی اور بیماری، کوئی مصیبت لاحق ہو گئی، یہ دنیا کی سزا ہے، اسے کہتے ہیں فتنہ۔
ان تصیبہم فتنۃ، تو فرمایا میری اور میرے پیغمبر کی بات کی مخالفت کرنے سے فتنے آئیں گے۔ تو ان تمام رونما ہونے والے فتنوں سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام راستوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ آ جاؤ، بچ جاؤ گے دنیا کے فتنوں سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی۔ اگر دنیا میں کوئی فتنہ نہ بھی آیا تو آخرت کا عذاب تو پھر تیار ہے ہی۔ لہذا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مخالفت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں اور بچنے کی کوشش کریں کہ کہیں ان پہ دنیا میں کوئی فتنہ نہ آ جائے یا آخرت کے اندر وہ دردناک عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کوئی معمولی چیز نہیں، اس کی وجہ سے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں پہ بڑے بڑے فتنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا میں آنے والوں کے لیے بطور عبرت یہ نمونے، یہ نقشے پیش کیے ہیں۔ حالانکہ اس وقت ابھی مصطفیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کرام میں موجود تھے بنفس نفیس۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی صفیں بنائیں، ان کو جہاں کھڑا کرنا تھا ان کے لیے جگہ کی نشاندہی کی اور حکم دیا کہ تم نے یہاں یہاں کھڑے ہونا ہے، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا اور حکم دیا کہ حالات جیسے بھی ہوں، ہم غالب آ جائیں یا مغلوب آ جائیں، ہمیں فتح ہو یا شکست، ہمیں نفع ملے یا ہمارا نقصان ہو رہا ہو، تم نے اس جگہ کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہوگا، اس جگہ پہ جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ ان کا امیر بنایا آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کھڑے ہیں، مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر میں ہی 700 مسلمانوں کو 3000 کفار پر غالب کر دیا، اور وہ میدان چھوڑ کر، سامان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں، حتیٰ کہ بھاگتے وقت ان کی عورتوں کے پنڈلیوں کے اور جو پاؤں میں انہوں نے پازیبیں اور زیورات پہنے ہوئے تھے وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ جو مسلمان تھے جب دیکھا کہ وہ میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کا چھوڑا ہوا سامان جمع کرنے میں مصروف ہو گئے، اور یہ جو 50 تیر انداز کھڑے تھے ایک ٹیلے پر، یہ بھی کہنے لگے کہ اب فتح ہو گئی، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، وہ میدان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہم بھی کسی اور کام میں لگیں، سامان جمع کریں۔ لیکن کئی ایک نے کہا نہیں، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہیں آئے گی، حکم نہیں آئے گا، ہم یہاں سے نہیں اتریں گے۔ آپ نے ہمیں یہاں کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا۔ وہ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، جب تک مقابلہ ہوتا رہا، جنگ جاری رہی، ہم کھڑے رہے، ہم نے جگہ کو نہیں چھوڑا، اب وہ جا چکے ہیں، یہاں اب کھڑے ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔
تو 10 یا 12 اصحاب کرام کھڑے رہے اور کہنے لگا بھی ہم تو نہیں جائیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیں گے، اور باقی ٹیلے سے نیچے اتر کر سامان جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی۔ آپ نے یہاں جمع رہنے کا حکم دیا تھا ہر حال میں، مگر انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ اب اس نافرمانی کی وجہ سے فتنہ آ گیا، جس کا اللہ نے ذکر کیا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فتنہ کیسے آیا؟ خالد ابن ولید سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو لشکر کفار کے سپاہ سالار تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ اب موقع ہے، وہ سب لوگ مال جمع کرنے میں مصروف ہیں اور ہم پیچھے سے جا کر نہ اچانک دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ کر دیا، اور اس اچانک حملہ کی وجہ سے مسلمانوں میں افراتفری مچ گئی، ادھر ادھر بکھر گئے، اور تھوڑی دیر میں ہی ان میں سے 70 جلیل القدر اصحاب کرام جام شہادت نوش ہوئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، کئی ایک زخمی بھی ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک بھی ٹوٹ گئے۔ بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیات نازل فرما کر بتایا کہ اب کیوں پریشان ہوتے ہوئے، میں نے تمہیں کہہ نہیں دیا تھا؟ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں فتح اور غلبہ عطا کروں گا، تمہارے دشمن کو مغلوب کروں گا، وہ شکست کھا کر میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اللہ نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ۔ لیکن جب تم نے خود نافرمانی کی، تم اپنی بات سے ڈگمگا گئے، آپس میں تنازع کرنے لگے، اس وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے تمہیں یہ وقت دیکھنا پڑا کہ تمہارا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ یہ تمہاری اپنی نافرمانی اور غفلت کی وجہ سے ہوا جو کچھ بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبق یہ دیا کہ عزت، وقار، کامیابی، کامرانی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، اور نافرمانی میں نقصان ہی نقصان ہے۔ اور پھر جب یہ سب مسلمان بکھرے ہوئے اکٹھے ہو گئے، متفق ہو کر، متحد ہو کر، اکٹھے ہو کر دوبارہ مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی عطا فرما دی، اور کفار میدان چھوڑ کر واپس پلٹ گئے، اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان 700 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منادی کروائی، اعلان کروایا کہ ایک دفعہ سب لوگ جو میدان جنگ سے، میدان احد سے آئے ہیں، اپنے گھروں میں داخل ہوئے ہیں، وہ سب کے سب آ کر مسجد نبوی میں میرے سامنے جمع ہو جائیں۔ سب نے آپ کے حکم پہ لبیک کہا، آ گئے، سب کے سب آ گئے، جمع ہو گئے۔ جی آقا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہمارے دشمن مشرکین قریش مکہ کے لوگ بڑے غیظ و غضب کے ساتھ، بڑے غصے کے ساتھ واپس پلٹے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایک دفعہ پھر دوبارہ آ کر مدینہ میں آ کر ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائیں۔ کیوں نہ ان کے پہنچنے سے پہلے پہلے ہم یہاں سے نکلیں اور جا کر میدان میں ان کا تعاقب کریں۔ سب نے کہا سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات سنی اور اس کو مان لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اس طرز عمل کو، اس اطاعت اور فرما برداری کو، ان کے اس جذبہ اطاعت کو، جذبہ اتباع کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا قرآن کریم کی سورہ آل عمران میں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرے پیغمبر کے وہ ساتھی ہیں، یہ اتنے فرما بردار، اتنے وفادار، اتنے جانثار کہ زخموں سے چور ہیں، ابھی ابھی زخموں سے خون بہہ رہا ہے، میدان سے واپس آئے ہیں، گھروں میں داخل ہوئے ہی ہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آیا، آواز کان میں پڑے، سب نے لبیک کہہ دیا اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر جمع ہو گئے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا، عملی جامہ پہنا کر دکھا دیا۔ من بعد ما اصابہم القرح، زخمی ہونے کے باوجود، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، ایمان تازہ ہوگا۔ کیوں کہا، کیوں ایسا کیا؟ کہ انہوں نے وہ عہد یاد رکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ آپ نے ان سے یہ عہد لیا تھا۔ بیعت عقبہ، ہجرت سے جو 1 سال پہلے بیعت ہوئی تھی نا انصار مدینہ سے، اس میں 6 وہ شرائط ہیں جو قرآن کریم میں ہیں جن پہ آپ بیعت لیا کرتے تھے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ نے حکم دیا
اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب بیعت کرنے والے آئیں آپ کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے تو ان شرائط پر آپ نے ان سے بیعت لینی ہے کہ وہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، بہتان بازی نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، ولا یعصینک فی معروف، اور آخری شرط کے معروف کاموں میں، آپ کے احکام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ شرط رکھی گئی ہے کہ وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اور 4 مزید باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اور داخل کی کہ جب تک تم زندہ رہو گے ہر حال میں اللہ اور اس کی رسول کی بات کو سنو گے اور مانو گے۔ جب کوئی عالم، کوئی بیان کرنے والا بیان کر رہا ہو، قرآن و سنت کی بات کو سننا اور ماننا لازم ہے، اللہ نے فرض کر دیا ہے۔ اور دوسرے، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، تھوڑے میں سے تھوڑا اور زیادہ میں سے زیادہ۔ اور تیسرا یہ کہ دین کے معاملہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، تم نے دین پہ قائم رہنا ہے۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اڑاتے رہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، کرتے رہیں، ان کے کہنے سے کرنے سے کیا ہوگا؟ کئی لوگ لوگوں کے طعن و تشنیع سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے بہت کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور کئی کام جو نہیں کرنے چاہیے وہ کر گزرتے ہیں خوشی اور غمیوں کے موقع پر۔ فرمایا کہ دین کے معاملہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ چوتھی بات کہ ہر حال میں دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم کرو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ یہ بھی فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے ان شرائط پر بیعت کی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھیو، یہ شرائط جو میں نے تمہارے سامنے رکھی ہیں اور ان پر تم نے بیعت کی ہے، جو تم میں سے اس بیعت پر، ان شرائط پر قائم رہے گا، پورا اترے گا، اس کے بدلے میں اللہ اسے جو چیز عطا کریں گے اس کا نام ہے جنت۔ اس کا نام کیا ہے؟ جنت، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس میں ایسے پھل اور میوے، ایسی نعمتیں جو دنیا کے اندر آنے والے انسانوں میں سے کسی انسان کی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں، کانوں نے سنی نہیں، اور دلوں پر ان کا خیال تک نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نصیب فرما دے۔ لیکن فرمایا، جو تم میں سے اس بیعت پر، ان شرائط پر پورا نہیں اترے گا، اگر اس مخالفت کی سزا اسے دنیا میں مل گئی، اس پہ حد لگ گئی، وہ تو اس کے لیے آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے کفارہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اسے دنیا میں سزا نہ ملے تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، چاہے اسے سزا دے یا معاف کرے، اللہ کی مرضی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہم میں سے ہر ایک خطا کار ہے، اللہ تعالی صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ ہمیں بتا رہے ہیں، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، یہ لوگ جو ابھی میدان جنگ سے واپس پلٹے، زخموں سے چور ہیں،
زخموں سے خون بہہ رہا ہے، اللہ کا حکم آیا، اللہ کے رسول کا حکم کان میں پڑا، اس پہ لبیک کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ لے کر نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آپ اپنے ساتھ لے کر مدینہ کی آبادی سے تقریباً 10 میل تک دور چلے گئے دشمن کے تعاقب کے لیے، اور ادھر سے مکہ سے یعنی ایک قافلہ آ رہا تھا ادھر مدینہ کی جانب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی نا، وہ عین اسی طرح تھی۔ ان کا سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، وہ ان 3000 کو اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگوں کو ملا کر واقعتاً جمع ہو کر مدینہ میں آ کر پروگرام بنا رہے تھے حملہ آور ہونے کا، اور لوگوں نے ان مسلمانوں کو بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اس قافلہ کے لوگوں نے ان مسلمان اصحاب کرام کو بتایا، ان الناس کہ بے شک بہت سے لوگ قد جمعوا لکم تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، فاخشوہم تم ان سے ڈر جاؤ، تم تھوڑے ہو وہ زیادہ ہیں، نہ مقابلہ کرو ان سے، ڈر جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، چھپ جاؤ جا کر گھروں میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ سن کر انہوں نے کیا کہا؟ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یہ گھبرائے نہیں، ڈگمگائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے، یہ خبر سن کر فرمایا ان کے ایمان بڑھ گئے، اور انہوں نے کہہ دیا کوئی بات نہیں، اگر وہ تعداد میں زیادہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، جدید ہتھیار ہیں، تو ہمارے لیے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فلسطین کے مجاہدین 40 دن سے ایک بہت بڑی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، اتنے ان کے مجاہدین شہید نہیں ہوئے جتنے اسرائیلی فوجی واصل جہنم ہوئے ہیں۔ یہ چند سینکڑوں کی تعداد میں ہیں اور ان کے فوجی ہزاروں کی تعداد میں، اور 300 سے زیادہ ان کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ البتہ جو عام عوام الناس نہتے مسلمان، بچے، عورتیں، بوڑھے، ان پہ حملہ کر رہے ہیں، مساجد پر، سکولوں پر، ہسپتالوں پر، گھروں پر، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ لیکن اس سے زیادہ اسرائیل کے اندر کہیں اس سے بڑھ کر نقصان، ان کے مکانات تباہ، مارکیٹیں بند، بازار بند، فیکٹریاں بند، سارے ادارے بند پڑے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں یہودی اسرائیل چھوڑ کر ادھر ادھر نکل گئے ہیں۔ تو یہ ان مجاہدین مسلمانوں کو ہمت اور طاقت دینے والا کون؟ اللہ۔ دعا کیا کریں ان کے حق میں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر، استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل، امریکہ، برطانیہ، جرمن جو ان کے ہواری ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ،
اب ایک اور قافلہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا، اس نے جا کر لشکر کفار کو بتایا کہ تم تو ابھی سوچ رہے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر تمہارے مقابلہ کے لیے میدان میں نکل بھی پڑے ہیں، تم سوچ رہے ہو وہ آ بھی گئے ہیں، جو کرنا ہے کرو۔ تو انہوں نے یہ خبر سن کر نا اپنا پروگرام ترک کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا جو ہم بچ کر آ گئے ہیں نا ان کے ہاتھوں سے، اسی کی خیر مناؤ، اب دوبارہ واپس پلٹ کر نہ جاؤ۔ اس لیے تجزیہ نگار مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کے امام ہی نہیں، آپ بہت بڑے سپاہ سالار اور بڑے عظیم کمانڈر بھی تھے۔ دنیا کے سپاہ سالاروں نے جو ابھی سوچنا ہوتا تھا آپ وہ پہلے کر بھی لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور انہوں نے وہ پروگرام چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کو ساتھ لے کر واپس گھروں میں مدینہ طیبہ میں اس حال میں پلٹے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ آئی، تمام پریشانیوں اور فتنوں سے بچ گئے۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے۔ یہ کامیابی کا راز ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی وصیت کرتے۔ حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے جلیل القدر عظیم صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نمازیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر آپ نے ایک بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اتنا بلیغ خطبہ، اتنا بہترین خطبہ کہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل نرم ہو گئے۔ وَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور دل نرم ہو گئے۔ آپ جب اس واعظ سے فارغ ہوئے، ہم میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، ہمیں ایسے لگ رہا ہے شاید یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہو، تو آپ ہمیں کوئی اہم نصیحت فرما دیں کہ جس پہ ہم عمل کریں تو دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، بات تمہاری درست ہے، اب ان قریب میں تم سے الوداع ہونے والا ہوں، جو میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت زیادہ فتنے فسادات دیکھیں گے، تو میں تمہیں جس بات کی وصیت کرتا ہوں نا وہ بات یہ ہے، وہی دو الفاظ السمع والطاعہ، اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے رہنا اور مانتے رہنا۔ اگر فتنوں سے بچنا ہے تو بات کو سننا ہے اور ماننا ہے، پھر بچو گے۔ کس طرح سننا اور ماننا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں باقی دنیا جہاں کے کسی بھی انسان کی بات آئے، سنو، پہلے سوچو اور پھر مانو۔
کوئی بھی بات کرنے والا بات کرے، کوئی لیڈر ہو، کوئی سیاست دان ہو، کوئی امام ہو، کوئی بھی ہو بڑے سے بڑا، پہلے سوچو بعد میں مانو، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے پہلے مانو پھر سوچو، پہلے مانو پھر سوچو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ کرنے سے نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، بظاہر ہمیں نقصان نظر آئے بھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے میں نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا یہی طرز عمل تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کان میں پڑی، فوراً عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا چند لوگ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، کچھ بیٹھے ہیں اندر اور کچھ باہر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے والوں کو حکم دیا، اجلسو، نیچے بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی مسجد کے دروازہ سے داخل ہو رہے ہیں، اس جگہ پہ ہیں جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں، کان میں آواز پڑی اجلسو، فوراً وہیں پہ بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ مصور کھینچ یہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ آپ وہیں بیٹھ گئے، میں نے تو ان لوگوں سے کہا تھا جو سامنے کھڑے تھے کہ نیچے بیٹھ جاؤ، آپ تو ابھی دروازے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں آپ کا صحابی ہوں، مفسر ہوں، فقیہ ہوں، قرآن کریم کی سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود، اور بہت بڑے فقیہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اپنی فصاحت کو، بلاغت کو سلام کہہ کر پیچھے کر دیا، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم آیا، قالوا سمعنا واطعنا، اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، ایمان والو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے، اس وعدے کو بھی پورا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور تمام ایمان والوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ ہی پہ توکل کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔